آپ کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا؟ سلمان اکرم راجہ صاحب خان صاحب کی آنکھوں پہ پٹی باندھنے کی کوشش کی ہے انہوں نے. رؤف حسن صاحب یہ کہتے ہیں شیر افضل مربت کو انسٹال کیا گیا ہے. رؤف حسن صاحب جو ہے میری تو اس وقت ہمدردی کے ساتھ پیدا ہو گئی جب ہیجڑوں نے ان کی مرمت کی تھی. ان کے ساتھ شاید ان کے کچھ ذاتی کوئی مسئلے پیدا ہوئے تھے. آپ ڈسپلن کو فالو نہیں کرتے؟ ڈسپلن گیا باڑ میں. رؤف حسن کو میں فالو کروں وہ ڈسپلن ہے. سلمان اکرم راجہ میرے لیے ڈسپلن ہے. آپ پی ٹی آئی میں وہ واحد رہنما جن سے خان صاحب نے بھی ملنے سے انکار کیا. جو خان تک رسائی دیتے ہیں وہ میری راستے کی رکاوٹ ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب جو ہے وہ آپ کی مقبولیت سے خائف ہوئے؟ تیسری دفعہ نکالا جا رہا ہوں. میں نے پہلے لحاظ کیا ہے لیکن اب تو انہوں نے ہماری تو منجی ٹھونک دی ہے. فیصل واؤڈا صاحب میرے والے سے کہہ رہے تھے میری پارٹی کا ہے. فیصل واؤڈا صاحب مجھے گندا کر کے کس کو مضبوط کرنا ہے. گورنمنٹ کے لوگوں کے ساتھ آپ کے رابطے ہیں جو کہ خان صاحب کو پسند نہ ہو. چاہے اگر نون کے لوگ میرے سامنے آئیں گے اور سلام کریں گے میں گلی بھی ملوں گا. غدار ہوں تو ہر وہ ورکر غدار ہیں جو خان کے لیے نکلا تھا. کسی کی مجال ہی نہیں کہ مجھے پارٹی سے نکال. خان صاحب کو کتنا عرصہ اور جیل میں دیکھ رہے ہیں آپ؟ جولائی تک خان کو نکال سکتے ہیں. چلتی بھی ہے تحریک ہوئی تو کیا شیر افضل مربت اس مارچ کا یا تحریک کا حصہ ہوں؟ اگر ذمہ داری مجھے دیں آپ کا غدار خان آپ کے خان کو نہ نکال لائے تو پھانسی پہ لٹکا دو. جن حالات میں اور جن لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑا ہے ابھی ہمیں پاگل بننا ہوگا. کیا کریں گے؟ 1 لاکھ لوگ میرے ساتھ نکل جائیں لیکن گولیاں چلائیں ہمیں مارتے جائیں. مجھے مارتے میں لیڈ کروں گا اور ایسی جگہ کھڑا ہوں گا کہ سنائپر کو صحیح نظر آؤں گا. خان صاحب جو آرمی چیف کو خطوط لکھ رہے ہیں جواب نہیں آ رہا. ایک منٹ تو میں یہی اگر جواب نہیں آ رہا ہے تو یہ تکبر ہے. پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں کہ شیر افضل مربت بے وقوفی میں بہت ساری باتیں کر جاتے ہیں. یہ مشوانی عمران الیاس یہ لوگ باپ بننے کی کوشش کر رہے ہیں. عادل راجہ خان صاحب نے آج تک ان کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بولا. اب تو عادل راجہ کی اوقات وہ تو بیکاری بن گیا ہے کیونکہ یہی تو اس نے پٹھا بٹھا دیا ہے. اتنا جھوٹا آدمی. عمران ریاض ملک سے کیسے چلے گئے باہر؟ گدے پہ گئے ہیں خچر پہ. اگر وہ مزید کوئی ویلا کرنا چاہیں یہ مشوانی اور یہ ٹشوانی یہ سارے مل کے لگ جاؤ. جو 1 سال سے انہوں نے میری جو ہے بینڈ بجائی ہوئی ہے پھر میں دیکھوں گا کہ یہ لوگ کس طرح ہماری بینڈ بجاتے ہیں یا ہم ان کی بینڈ بجاتے ہیں. میں کہتا ہوں چیلنج کرتا ہوں یہ یوٹیوبر کو اور صحافیوں کو میرے خلاف ویلا کرو گالیاں اور دو مجھے. تیاری آپ کر رہے ہیں تو وہ اچھا جائے گا نا. ایسا تو نہیں ہوگا پروگرام پروگرام ان کا بڑھے گا ہمارا پروگرام چڑھے گا. خبر ہے کہ آپ کو خان صاحب نے ملاقات کے لیے بلایا ہے. منا لیں گے خان صاحب کو کنونس کر لیں گے؟ کوئی منانے کی کوشش نہیں کروں گا. آپ کیا وہاں جا کے بھی یہ نعرہ لگائیں گے کہ مجھے کیوں نکالا؟ خدا کی قسم چیخ کے نعرہ ان کے سامنے لگاؤں گا کیوں بار بار مجھے نکال رہا ہے. اگر خان صاحب نہیں کنونس ہوئے پھر آپ کیا کریں گے؟ سیٹ ان کی قدموں میں رکھ کے ٹائیں ٹائیں کر کے چلا جاؤں گا. جو اس وقت فرنٹ پہ لیڈرشپ ہے ان میں سے کسی نے کہا کہ اب استعفا دیں آپ کو نکال دیا پارٹی سے. اس کو لعنت دے دوں گا جو یہ کہے گا. السلام علیکم میں ہوں پارس جہاں زیب اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شیر افضل مروت صاحب. السلام علیکم کیسے ہیں آپ؟ بہت بہت شکریہ پوڈ کاسٹ میں شرکت کے لیے. آپ کی پارٹی میں چل کیا رہا ہے شیر افضل مروت صاحب؟ آپ کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا. شعیب شاہین صاحب کہتے ہیں کہ فواد چودھری نے مجھے کیوں مارا. وہ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ شیر افضل مروت نے میری تقریر کے دوران آ کے نعرہ کیوں مارا. تو وہ میاں صاحب کا جو مجھے کیوں نکالا تھا وہ تو ان سب میں کہیں بہت پیچھے رہ گیا ہے. بہت شکریہ آپ نے اکٹھے اتنے سارے سوال کر دیے. ایک ایک کر کے پوچھیں. پارٹی میں مجھے کیوں نکالا کیوں چل رہا ہے اس وقت میں؟ مجھے کیوں نکالا میرے خیال میں پورے پاکستان کو علم ہو گیا ہے کہ نکالنا ہی مقصود تھا وجہ ضروری نہیں تھی. خان نے تو نہیں نکالا نا آپ کو. ابھی تک آپ کا نوٹیفیکیشن بھی جاری نہیں ہوا ہے تو ابھی تو پھر آپ پاکستان تحریک انصاف کا ہی حصہ ہے نا. مل گیا نوٹیفیکیشن آپ کو؟ کوئی نوٹیفیکیشن تو پھر کیسے آپ پارٹی نہیں سے ملا ہے نہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ قانون اور آئین پہ تو کسی نے بات ہی نہیں کی ہے. کوئی نہیں سنوائی ہوئی؟ کسی نے نہیں پوچھا آپ سے کچھ؟ کوئی وجوہات کیا تکلیف ہے کیا مسئلے ہیں؟ وہ حضرت ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب اس کا ٹویٹ ابھی میں نے دیکھا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کو جو انہوں نے بات کی اور میں نے جواب دیا اس میں میں نے ان کو گالی دی ہے. اور میرا پوری پاکستان کے عوام کے سامنے میں اعلان کرتا ہوں کہ اگر کہیں پر وہ گالی کا کوئی ثبوت ویڈیو لے آئیں کہ میں نے ان کو گالی دی وہ تو میں اپنے رواج کے مطابق جرگہ کر کے اس کے پاس ننواتے لے کر جاؤں گا. لیکن اگر انہوں نے جھوٹ بولا ہے تو جب پبلک میں اتنا بڑا جھوٹ بول سکتے ہیں ہمارے ہم سب کے پیٹ پیچھے خان کو کتنے جھوٹ بولے ہوں گے. ایک اور بات بھی کی انہوں نے کہا 8 فروری کو جو جلسہ ہوا تھا اس میں شیر افضل مروت کو کسی نے نہیں بلایا تھا. وہ کہتے ہیں یہ صاحب خود ہی آ گئے اور ان کا مقصد جو ہے وہ جلسے کو ڈسٹرپٹ کرنا تھا. تو سلمان اکرم راجہ صاحب کو کسی نے خط بھیجا تھا کہ آپ آ جائیں. خان نے تو کہا تھا کہ پورے ملک میں جلسے کریں. خان تو پنجاب کو اٹھتے دیکھنا چاہتے ہیں. لاہور میں جلسہ کرتے نا. یہ حضرت جو ہیں جب بھی کے پی میں جلسہ ہوتے ہیں تشریف لے آتے ہیں. جناب علی آپ کے سیکرٹری جنرل بنائے جانے کے پیچھے آپ کی سفارشیوں کی شاید یہ سوچ تھی کہ آپ پنجاب کو اٹھائیں گے. پنجاب میں نکلتے ہیں گاڑی میں گھومتے رہتے ہیں گاڑی کے اندر ہی چکر لگاتے رہتے ہیں. اچھا چکر ہی دے رہے ہیں 24 نومبر کو غائب 25 کو غائب 26 کو غائب. کوئی آج تک نہ حضرت کی گرفتاری ہوئی نہ کوئی ان کو جو ہے گھر پہ چھاپا پڑا. ایک رتی برابر تکلیف نہیں دی. البتہ پیراشوٹ پہ اتر کے اچانک سیکرٹری جنرل بن گئے.
جبکہ وہ قانون اور پارٹی کے مینیفیسٹو یا آئین کے تحت وہ صرف منتخب سیکرٹری جنرل ہو سکتا ہے، اور اگر وہ ریزائن کرتا ہے یا فوت ہوتا ہے تو ایسی صورت میں ایڈیشنل سیکرٹری جو ہے وہ سیکرٹری جنرل بن جاتا ہے۔ چکر کس کو دے رہے ہیں؟ آپ نے کہا چکر ہی دے رہے ہیں، کس کو دے رہے ہیں؟ چکر پی ٹی آئی کو دے رہے ہیں، یہ کہتے ہیں نا خان صاحب کو دے رہے ہیں۔ خان صاحب کے آنکھوں پہ پٹی باندھنے کی کوشش کی ہے انہوں نے، اور یہ تو ایک اعلی کار ہیں، اور ان جیسے چند اور ہیں۔ اصل قوتیں تو وہ ہیں جنہوں نے ان کو آگے کیا اور بنوایا۔ اچھا، آپ کی جو پارٹی سے نکلنے کی بات ہے، جو آپ کہتے ہیں کوئی سنوائی نہیں ہے، یا وہ رؤف حسن صاحب یہ کہتے ہیں 1 سال 1.25 سال سے یہ مسئلہ چل رہا ہے، شیر افضل مروت کو سیاسی پارٹی سے نکالا، کور کمیٹی سے نکالا، ان کو شو کاز نوٹسز بھی ایشو کیے گئے ہیں، ہماری پارٹی میں 3 سال سے ٹوٹ پھوٹ چل رہی ہے، اور شیر افضل مروت کو انسٹال کیا گیا ہے، ان کو پارٹی کے اندر پلانٹ کیا گیا ہے، اور وہ ان کی وجہ سے پارٹی میں بہت زیادہ ڈیمیج ہو رہا ہے۔ میرا خیال ہے آپ کو یاد ہوگا یہ رؤف حسن صاحب پہلے بھی میرے خلاف بیانات دیتے رہے، اور پھر میں نے بھی جواب دیا میر پور خاص کے جلسے میں۔ رؤف حسن صاحب کی اتنی وقت اور اہمیت نہیں ہے کہ ہم اس پہ بات کریں، وہ پی ٹی آئی میں ملازم ہے، تنخواہ پہ 8 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ لیتا آیا ہے آج تک۔ وہ کہتے ہیں ایک پائی کا روادار نہیں ہوں، پارٹی کی اس وقت حالت ایسی ہے، یہ پارٹی مجھے کیا دے گی پیسے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر نہیں ہے تو الفنامہ جمع کر دیں، ہم اپنے الفاظ واپس لے لیں گے۔ لیکن رؤف حسن صاحب جو ہے، میری تو اس وقت ہمدردی ان کے ساتھ پیدا ہو گئی جب یہ ہجڑوں نے ان کی مرمت کی تھی، جیل بھی گئے تھے، اور اصل جو ہیں شیمیل ہی تھے جنہوں نے ان کو میرا خیال ہے ان کے ساتھ شاید ان کے کچھ ذاتی جو ہیں کوئی مسئلے پیدا ہوئے تھے، جہاں تک مجھے علم ہوا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ رؤف حسن صاحب کے بارے میں مجھے کسی نے بتایا کہ حسن نثار صاحب بہت کچھ جانتے ہیں، تو لہذا یہ شخصیت اتنی اہمیت نہیں رکھتی ہیں کہ ہم اس پہ یہ صرف اتنا دیکھیں۔ یہ پولیٹیکل کمیٹی میں ہماری پروسیڈنگ جو ہیں وہ یوٹیوبر کو بیچا کرتے تھے، تو جب یوٹیوبر کو بیچا کرتے تھے تو اور کو بھی دے سکتے تھے، اسی لیے تو اس کو ہٹایا گیا سیکرٹری انفارمیشن۔ آپ کو سلمان اکرم راجہ اور رؤف حسن سے آپ کو کیا شکایات ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں یہ نااہل ہیں، یہ خان صاحب کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، یا یہ کسی اور کے وفادار ہیں؟ پارٹی میں ان کی کوئی خدمات کوئی بتائے نا، انہوں نے کوئی بھی بتا دیں۔ رؤف حسن بس صرف میڈیا پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے اور ادھر ادھر کی مارتا رہتا ہے۔ رؤف حسن کہتے ہیں 9 مئی کے بعد جب کوئی ٹی وی پہ آنے کو تیار نہیں تھا، کوئی نیریٹو بتانے کے لیے تیار نہیں تو یہ تھا، تو کہتے ہیں میں آتا تھا۔ یہ نہیں تھا، یہ تو جب الیکشن ہو گئے، الیکشن کے بعد منظر عام پہ ہے۔ یہ سیکرٹری انفارمیشن بنا کب ہے؟ بہرحال چھوڑیں اس مطلب ان حضرت کی، ہاں البتہ بہت ساری باتیں ہیں۔ خان صاحب کو ان پہ اعتماد ہے تو آپ کو کیوں اعتراض ہے؟ خان کو اس پہ اعتماد ہوتا تو اس کو سیکرٹری انفارمیشن سے ہٹاتے۔ کیا ہے آج کل پی ٹی آئی سلمان میں؟ اکرم راجہ پہ تو اعتماد ہے۔ وہ کیا ہے پی ٹی آئی میں آج کل؟ رؤف حسن کیا ہے پی ٹی آئی ابھی تو کوئی عہدہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو لہذا اس کی کوئی اوقت ہی اب نہیں ہے۔ باقی جو ہیں یہ شعیب شاہین سے بھی آپ کو بڑا مسئلہ ہے؟ وہ اس کو نہیں، شعیب شاہین سے میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر کوئی بنانا چاہتا ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن شعیب شاہین کہتے ہیں صاحب، آپ ڈسپلن کو فالو نہیں کرتے جس سے پارٹی کو نقصان ہوتا ہے۔ تو رؤف حسن کو میں فالو کروں وہ ڈسپلن ہے، سلمان اکرم راجہ میرے لیے ڈسپلن ہے۔ یہ بعض لوگ ہیں اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ میرا لیڈر خان ہے، اور خان کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ آپ ان پہ ایلیگیشنز بھی لگاتے ہیں نا، آپ یہ کہتے ہیں کہ پارٹی کے اندر جو فنڈز ہیں ان کا آڈٹ ہونا چاہیے، تو کیا کوئی خرد برد، کوئی لوٹ مار، کوئی کرپشن کا آپ کو نہیں، میں خدشہ ہے؟ نے ان پہ کوئی یہ اس حوالے سے الزام نہیں لگایا۔ قبضہ آپ کہتے ہیں پارٹی میں قبضہ گروپ بھی ہے، وہ کون ہے؟ نہیں، آڈٹ کا میں نے مطالبہ کیا ہے، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ خرد برد ہوئی ہے، میں نے تو یہ کہا آڈٹ ہونی چاہیے، ہمارے لاز یہ کہتے ہیں، الیکشن لاز یہ کہتے ہیں۔ پھر جو لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں ان کو بھی اطمینان ہوگا کہ پیسہ صحیح آڈٹ ہونا چاہیے۔ ہاں، اور جہاں تک قبضہ گروپ کی بھی بات کی نا کہ پارٹی کے اندر ہے موجود۔ دیکھیں، اگر 1.5 سال میں کوئی ہماری کامیابی ہے تو کوئی بتا دے۔ ہم خان کو نہیں نکال سکے، ہم کوئی ایسا دھرنا ہی نہیں دے سکے جس پہ ہم حکومت کو یا ریاستی اداروں کو مجبور کرتے۔ پورا پاکستان جو ہے آج خان کا نام لیوا ہے، ٹھیک، لیکن ہماری اس ناکامی کے ذمہ دار کون لوگ ہیں؟ کوئی آپ اپنے ورکرز کی بہت بات کرتے ہیں، کیا آپ کے ورکر، آپ کے سپورٹر اور عوام کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ سچ جانے؟ دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف کو جو ورکر ملے ہیں کسی سیاسی پارٹی کے پاس نہیں ہے۔ 22 کو روانہ ہوئے، 22 نومبر کو، 23 کو سفر کیا، 24 کو اسلام آباد آئے۔ یہ راستے میں ٹیئر گیس کاتے گئے، گولیاں کاتے گئے، شہید ہوتے گئے۔ 25 گزری، 25 کو نہ کھانا نہ ناشتے کی پرواہ،
اور 26 لاشیں گری. یہاں کوئی اپنے عزیز کی بیمار پرسی کے لیے اسپتال جانے کی ٹائم نہیں نکال سکتا. اور ایسے ورکر، ایسے سپورٹرز کو اگر سچ نہ بتایا جائے تو زیادتی نہیں ہے ان کے ساتھ. اور ایسے ورکر کو آپ دیکھیں، پی ٹی آئی کو خدا نے کیا ورکر دیے ہیں، پھر پی ٹی آئی کو خدا نے کیا سوشل میڈیا والنٹیئرز دیے ہیں. آج اگر تیسری دفعہ نکالا جا رہا ہوں، لیکن کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے پی ٹی آئی کا ورکر ہی ہے جو آج میرے ساتھ کھڑا ہے اور سوشل میڈیا پہ جو ہیں وہ میری آواز بنا ہوا ہے. آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر میں نے خان صاحب کو بتا دیا کہ میرے پیچھے کون ہے یا مجھے کس کی وجہ سے یہ نکالنے کی باتیں ہو رہی ہیں تو خان صاحب کو بڑا افسوس ہوگا. کون ہے یہ، کون ہے جو کام کر رہا ہے یہ؟ میں میڈیا پہ ان کا نام نہیں لے سکتا ہوں، لیکن خان صاحب سے جب ملوں گا تو لازماً، کیونکہ اب کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ خان کو آگاہ کیا جائے کہ خاتون ہے، خاتون ہے کوئی، نہیں، میں خاتون مرد کی بات نہیں کر رہا ہوں. ان کو افسوس ہو سکتا ہے. نہیں، اور جس کی طرف آپ کے اشارہ ہیں میرا خیال ہے آپ صحیح نتیجے پہ نہیں پہنچیے. قریبی ہیں نہیں، دیکھیں وہ لوگ ہیں، چند ہیں، 4 سے 5 جو بیسیکلی خان کی کانوں میں اپنے ہی نقطہ نظر سے باتیں ڈال کے اپنے ہی مطالب نکال رہے ہیں، عہدوں پہ لوگوں کو اندر لا رہے ہیں، جس طرح سلمان اکرم راجہ صاحب کو لایا گیا. نہیں سر، میں سوچ رہی ہوں کہ ایسا نام جس پہ خان صاحب کو افسوس ہو وہ کون ہو سکتا ہے؟ جس دن میری ملاقات ہوگی میں نے پہلے لحاظ کیا ہے، لیکن اب تو انہوں نے ہماری تو منجی ٹھونک دیے. بار بار اتنا انہوں نے ہمیں بے توقیر کیا کہ اب تو میرے پاس سوائے. آپ کے پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں کہ شیر افضل مروت بے وقوفی میں بہت ساری باتیں کر جاتے ہیں، تو بتا دینا پھر. میں ورکرز کو تو پتا ہونا چاہیے، خان کا دکھ اپنی جگہ. شیر افضل مروت اگر بے وقوف ہوتا تو آج پی ٹی آئی سے نکالے جانے کے بعد لوگوں کی دلوں سے بھی اتر چکا ہوتا. آج آپ ماشاءاللہ پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے اور آپ کے پاس فیڈ بیک آ رہا ہوگا. خیبر پختونخوا کے لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں، آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ آپ کے حق میں ہیں جو خیبر پختونخوا کے ہیں، اور سب ساتھ کھڑے ہیں. آج کے دور میں تو خیبر پختونخوا کو نظر انداز کرنا گویا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ظلم کرنے کے مترادف ہوگا. کیونکہ خیبر پختونخوا کے لوگ مرے ہیں. خیبر پختونخوا کے لوگوں نے 2013 میں، 18 میں اور 24 میں پارٹی کا اور خان کا علم بلند کیا رکھا. یہ خوف کے بت ہم نے توڑنے شروع کیے خیبر پختونخوا سے. خیبر پختونخوا کے ورکر کو جو ہیں اگر آج ان کی امیدوں پہ پانی پھیر دیا جاتا ہے، میرا خیال ہے اس سے زیادہ کوئی دشمنی جو ہے پارٹی یہ بھی آپ کو دکھ ہے. ظاہر ہے انسان کو دکھ تو ہوتا ہے کہ مشکل وقت میں باہر نکلا، میں نے محنت کی، اور جب آپ مجھے لاسٹ ٹائم بتا رہے تھے نا کہ کوئی دوربین سے بھی نظر نہیں آتا تھا، چھپے پڑے تھے سب، تو میں باہر نکلا، تو پھر باقی لوگ آئے نئے، ان کو عہدے مل گئے. تو کیا یہ بھی آپ کے دکھ کی ایک وجہ ہے؟ یہ بھی کوئی مسئلہ ہے؟ میں ورکرز کو آپ کے وساطت سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. پاکستان بھر میں جدھر جدھر ہم گئے ان ورکرز کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ ان ایام کو یاد کریں کہ کیا اپنے گاؤں میں، دیہاتوں میں، شہروں میں پی ٹی آئی کا ورکر نکل سکتا تھا. لیکن آپ وہ بھی یاد کریں کہ میں کس طرح چپ چپا کے، بیس بدل کے اور مختلف قسم کے طریقے استعمال کر کے جب آپ کے پاس پہنچ جاتا تھا تو کتنا ہزاروں اور لاکھوں میں آپ لوگ نکلتے تھے. آپ کے لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں، پی ٹی آئی کے کہتے ہیں ہاں تو اس مشکل وقت میں ہم نہیں نکلے، لیکن شیر افضل مروت کیسے نکلتے تھے؟ ان کو کیسے نکلنے دیا گیا؟ یہاں بھی شک کا اظہار کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ میں نے ایک بڑھیا کی مثال دی ہے نا. ایک بڑھیا جا رہی تھی نا، ضعیف تھی، تو ایک آدمی نے کہا کہ چلے جی یہ ضعیف خاتون ہے، اس کو کندھے پہ بٹھایا اور 2 کلومیٹر اپنے منزل مقصود پہ پہنچایا. جب اتارا تو بڑھیا نے کہا او بھائی خدا بیڑا غرق کرے، یہ 2 کلومیٹر لا کے اب وہ جو تشریف ہے وہ دکھ رہی ہے. تو لہذا جو عالم تھا وہ ورکر کو علم ہے. اور اگر میں غدار ہوں تو ہر وہ ورکر غدار ہیں جو خان کے لیے نکلا تھا. وہ لاکھوں لوگ غدار ہیں جنہوں نے خوف کے بت توڑے. وہ لاکھوں لوگ اور وہ تمام شہداء اور جنہوں نے میرے ساتھ مار کائی، اور پی ٹی آئی کا ہر وہ ورکر جس نے خان کی آواز پہ لبیک کہا اور خود خان کا مجسم خان بن کے نکلا.
وہ تمام لوگ جو ہیں پھر غداری ہوئے، کیونکہ ہم نے تو صرف پارٹی کا پرچم بلند کیا، خوف کے بت توڑے۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ اس کے عوض سوائے اس بدنامی کے، تذلیل کے، بے توقیری کے ہمیں کچھ دیا گیا ہے؟ آپ پی ٹی آئی میں وہ واحد رہنما ہیں جن سے خان صاحب نے بھی ملنے سے انکار کیا، انہوں نے کہا میں شیر افضل مروت سے ملنا نہیں چاہتا اور نہ ہی یہ میرا وکیل ہے۔ خان صاحب تو سب سے ملتے ہیں، ایون فواد چودھری چلے جاتے ہیں تو ان سے بھی خان ملاقات ہو صاحب جاتی کا ہے۔ تو میں بہت سارے کیسز ان کے میں نے لڑے، خان صاحب سے ملاقاتیں میں نے شروع کروائی، خان صاحب کو اٹک جیل سے میں لایا، خان صاحب سے اعلی خانہ کی ملاقاتیں کے اب لیے نہیں میں ملنا نے چاہتے نا وہ؟ نہیں ہوئی، یہ ایک وقت تھا، اب تو ان کے کان اتنے بھر دیے گئے ہیں، کیونکہ میں نے جس طرح یہ ابھی میں نے بات کی کہ ڈسپلن کا ابھی گردان، کیا ہر وقت یہ لوگ ان کے کان آپ کے حوالے سے بھرتے یا رہتے ہیں؟ بالکل۔ ہر وقت مطلب آپ کے ہی حوالے سے بات ہوتی ہے؟ پہلے تو 8 فروری کے بعد جو ہی ملاقاتیں شروع ہوئی تو پہلی بات یہ کی گئی کہ جی یہ اتنا رائز کر گیا ہے، یہ آپ کی جگہ لے سکتا ہے۔ اچھا، تو میں نے خان کی جگہ لینی ہے، وہ جو ہمارا قومی ہیرو ہیں جس نے پوری زندگی جو ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بات ابھی آپ نے کی ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ آپ کی مقبولیت سے خائف ہوئے یا انہوں نے اس مقبولیت کو وہ پسند نہیں کرتے؟ لگتا ہے کچھ ایسا؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں خان کے ساتھ، خان مجھے اچھی طرح جانتا ہے، برے وقتوں میں کان بھرے جا رہے ہیں نا آپ کے۔ خان صاحب اتنے معصوم ہیں، اتنے کانوں کے کچے ہیں کہ فوراً باتوں پہ یقین کر لیتے ہیں، وہ تصدیق نہیں کرتے چیزوں کی۔ آپ خان کی جگہ اپنے آپ کو رکھیں نا، 571 570 ایام قید تنہائی میں نفسیاتی پریشر آپ پہ، پارٹی پہ ظلم، ملک میں جو ہو رہا ہے اس کا اثر لیتے ہیں، پھر محدود لوگ ہیں انہی کو آپ تک رسائی دی جاتی ہے، یہ امپارٹنٹ ہے۔ جس طرح فیصل واوڈا صاحب میرے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ جی وہ میری پارٹی کا ہے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پھر کوئی ہمیں بھی رسائی دے دیتا خان تک، فیصل واڈا نے میں کسی وہ اور کے شخص، لیے یہ بات نہیں کی کبھی۔ اب میں آپ کو بتاؤں نا، یہ جو ملاقاتیں کر رہے ہیں یہ ملاقاتیں شروع ہی میں نے کروائی ہیں، لیکن آج وہی لوگ جو خان تک رسائی دیتے ہیں وہ میری راستے کی رکاوٹ ہے، اور فیصل واوڈا صاحب کی تو وہی پارٹی ہے، تو لہذا مجھے گندا کر کے کس کو مضبوط کرنا ہے، مجھے گندا کر کے کس کو مضبوط کرنا ہے؟ واوڈا صاحب کا شکریہ کہ وہ جو کرنا چاہتے ہیں تھے اس سے یہ عیاں تو ہو گیا کہ وہ اپنوں کے ساتھ کیا برائی کرتے، اپنوں کے ساتھ کوئی برائی تو نہیں کرتا۔ البتہ میری جو گزشتہ 11 اپریل سے آج تک جو حالت دار ہیں، اگر میں بے توقیر ہوا ہوں یا عوام کی نظروں میں گرانے کی کوشش کی گئی ہے تو میری تو ایک ہی خوبی تھی کہ خان کے احتجاج کی طاقت تھا، مزاحمت کی علامت تھا، اور میں اپنے لیے تو کبھی نہیں لوگوں کو نکالا ہے، میں نے تو ہمیشہ خان اور پارٹی کے لیے لوگوں کو نکالا ہے۔ اس قوت کو کمزور کرنے کی کوشش کا فائدہ اسٹیبلشمنٹ کو ہے، اور اسٹیبلشمنٹ تو پھر آج ان کے نمائندے تو کہیں گے۔ فیصل واوڈا کہتے ہیں کوئی فارورڈ بلاک بھی سامنے آنے والا ہے پی ٹی آئی میں، تو کوئی آپ تو کوئی فارورڈ بلاک نہیں بنانے جا رہے؟ میں مر تو سکتا ہوں، نہ خان کی پارٹی میں اس کے خلاف کبھی جا سکتا ہوں، نہ فارورڈ بلاک بنا سکتا ہوں۔ میں بار بار کہہ چکا ہوں، اللہ نے ایک نگینہ دیا ہے اس قوم کو، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ بدقسمتی ہے، میں بار بار کہہ کے تک چکا ہوں کہ کاش جب 9 مئی سے لے کر 8 فروری تک آپ نے مجھے قیادت کی ذمہ داری دی احتجاج کی، تو چند 1 2 3 ماہ کے لیے خان کی رہائی کی ذمہ داری بھی دے دینا۔ میں تو کوئی وزارتیں تو نہیں مانگ رہا ہوں، کوئی چیئرمینیا تو نہیں مانگ رہا ہوں، میں تو صرف وہ کام مانگ رہا ہوں جس کے کرنے سے آپ لوگ کتراتے ہیں، باگتے ہیں۔ یہ علی امین خان کا یہ اللہ بھلا کرے اگر وہ نہ ہوتا، یقین کریں یہ 5 جو جلسے جلوس انہوں نے کیے ہیں یا 6 یہ بھی نہ ہوتے۔ میں ان پہ آتی ہوں، نگینہ کون ہے، عمران خان یا شیر افضل مروت؟ آپ نے کہا ایک ایسا نگینہ ہمیں دیا ہے، وہ نگینہ کون ہے؟ خان، میں خان کے مقابلے میں کیا ہو سکتا ہوں؟ میں تو اس کے پاؤں کی چھوٹے نگینے، پاؤں کی گرد کے برابر بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھتا ہوں۔ اللہ نے وہ قوم کو ایک وہ کہتے ہیں نا، 1000 سال نرگس اپنی بھی نوری پہ ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ میں نے اس شخص کی جرت دیکھی ہے، میں نے اس شخص کی اپنے قوم کے ساتھ عشق دیکھا ہے، میں نے اس شخص کی برے ترین حالات میں بھی لوگوں کو کی ہمت بندھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں وہ چیزیں نہیں بھول سکتا ہوں۔ میں نے ان ہی حضرت کو، میرے اپنے شیر افضل کے ساتھ اس کی محبت کو میں نہیں بھول سکتا ہوں، ان کی وہ تمام جو توانائیاں اور وہ جو ہمیں
ہماری کام کی ستائش کیا کرتے تھے. آپ نے ڈسہارٹ نہیں ہونا، خان صاحب کوئی بہتر فیصلہ ہی کریں گے، لیکن کوئی اسٹیبلشمنٹ سے آپ کے کوئی ہیں رابطے، کوئی بات چیت ہے، یا کسی غیر سیاسی مقتدر شخصیات کے ساتھ کوئی رابطے بات چیت ہے؟ میرا خیال ہے کہ جن کے ہوتے ہیں وہ پھر پارٹی کے اندر بھی بڑے اعلیٰ مقاموں پہ پائے جاتے ہیں. گورنمنٹ کے لوگوں کے ساتھ آپ کے رابطے ہیں، یعنی کہ کچھ اچھے تعلقات کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں جو کہ خان صاحب کو پسند نہ ہو؟ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ پوری زندگی میں نون کے جو اسپیکر ہیں ایاز صادق صاحب، ایک ان کے دفتر چند دفعہ گیا ہوں، اور احترام ہے، ایک انتہائی نفیس شائستہ انسان ہے. خواجہ آصف صاحب سے میری ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کا جو ہے ایسا ڈنڈورا پیٹا گیا جیسے میں نے نون کے ہاتھوں پہ بیعت کر لی. اس کے علاوہ میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ نون کے کسی بھی لیڈر کے ساتھ اگر اسمبلی میں ہماری سلام دعا ہو جاتی ہے تو گڈ انف، لیکن اگر اسمبلی اس کا برا منایا جاتا ہے. خواجہ صاحب تو لفٹ میں ملے تھے. برا منائے تو 100 دفعہ بنائے، کوئی بھی منائے چاہے، کوئی بھی منانا چاہیں. اگر نون کے لوگ میرے سامنے آئیں گے اور سلام کریں گے، میں گلی بھی ملوں گا. یہ کوئی انسانیت تو نہیں ہے کہ نون والوں کو ہم انسان سمجھنا چھوڑ دیں. یہ بالکل یہ سوچ ہی غلط ہے. علی امین گنڈا پور سے تو اچھے تعلقات ہیں نا آپ کے؟ جی بہت اچھے ہیں اور سنیں وہ ابھی جو پچھلی دفعہ خان صاحب سے انہوں نے ملاقات کی تو وہ آپ کی سفارش کرنے گئے کہ شیر افضل مروت کو پارٹی سے نہ نکالا جائے، ایسے ہی ہے؟ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ خان صاحب سے اس ایشو پہ انہوں نے بات کی ہے، لیکن میں نے ان کو ریکویسٹ نہیں کی تھی. خود کی انہوں نے؟ میں نے کسی کو نہیں کہا ہے کہ میرے لیے خان سے میرا کیس پلیٹ کریں، اور میں نے اللہ پہ چھوڑا ہوا ہے. اگر میں نے منتیں ترلے کرنے ہوتے تو آج آپ کے سامنے اس طرح بیٹھ کے اور اس طرح کی باتیں نہ کر رہا ہوتا. آپ کہتے ہیں جو لوگ میرے خلاف ہیں پارٹی میں وہی علی امین گنڈا پور کے بھی خلاف ہیں، اسی لیے کیا ان سے کے پی کے کی صدارت جو ہے وہ لی گئی یا انہیں ہاتھ دھونا پڑا؟ کیونکہ ہمیں تو بتایا گیا کہ بھئی وہ دو عہدوں سے انصاف نہیں کر پا رہے تھے. نہیں، دیکھیں جنید اکبر خان جو ہیں وہ کیسے آدمی ہیں؟ وہ انتہائی لائل انسان ہے، خان کے وفادار ترین لوگوں میں سے ہیں. 3 دفعہ MNA بنے. ایک دیلے کی اس شخص نے کبھی اپنی ذات اپنے خاندان کے لیے کمانے کی کوشش نہیں کی. میں نے یہ جنید اکبر خان اگر میرے لیے بولے ہیں تو کیوں بولے ہیں؟ کیونکہ جنید اکبر خان کے برے ترین ایام میں نے دیکھے ہیں، جب اس کو کڑیوں میں پاپا جلا پورے ملاکنڈ کے تھانوں میں پھرایا گیا، ان کے نوجوان بیٹے پہ تشدد کیا گیا، اس کے گھر پہ چھاپے مارے گئے. تو ایسے شخص کے حوالے سے صرف سیاسی مصلحت کے تحت میں یہ کہوں گا کہ جی یہ غلط فیصلہ ہوا ہے. میں حیران اس بات پہ ہوں کہ حکومت ان کو PAC کا چیئرمین بنانے پہ کیسے راضی ہو گئی؟ میرا خیال ہے کہ آپ پہ تو راضی نہیں ہوئی تھی، آپ کا بھی تو نام تھا شروع میں. نہیں، مجھ پہ تو حکومت نے انکار نہیں کیا تھا، وہ تو خان صاحب نے میرا نام ہی واپس لے لیا تھا. خان صاحب نے کیوں واپس لیا آپ کا نام؟ خان صاحب نے صرف نام واپس نہیں لیا، یہ جو بتا رہی تھی نا آپ کہ جی اس کو کور کمیٹی سے نکالا، پولیٹیکل کمیٹی سے نکالا، شوکاز نوٹس ایشو شوکاز پھر نکالا، پھر شوکاز پھر نکالا، پھر شوکاز پھر نکالا، تو لہٰذا یہ تو بہت چھوٹی بات ہے. اب تو ہمیں پارٹی سے ہی نکال دیا ہے. تو یہ خان آج کا نہیں، گزشتہ 9-10 ماہ سے میرے خلاف یہ سازشی جو ہیں خان کے کان بھر رہے ہیں، اور بار بار جو ہے جب تک نوٹیفیکیشن نہیں ہوگا آپ سر پارٹی کا ہی حصہ ہیں، وہ کہہ دیا وہ نوٹیفیکیشن بھی کر لینا، میں پھر بھی پارٹی کا حصہ ہوں. کسی کی مجال ہی نہیں کہ مجھے پارٹی سے نکال دیں. PTI شیر افضل مروت ہی ہے. ہر وہ ورکر PTI ہیں جس نے خان کے لیے علم بلند کیا، جو خان کے ساتھ کھڑا ہے. میرا کوئی بیان، کوئی خان کے خلاف بیان لے آئیں، پارٹی کے مفادات کے خلاف لے آئیں، لیکن یہ جو لوگ ہیں جو پارٹی کو نقصان دے رہے ہیں یا میرے خلاف لگے ہوئے ہیں، ان کو میں معاف نہیں کر سکتا ہوں. سر جنید اکبر کے آپ بتا رہے تھے وہ گورنمنٹ کیسے مان گئی ان کے نام پہ PAC کے چیئرمین کے لیے؟ نہیں، جنید اکبر جو ہیں وہ کوئی نون والے اور اس پارلیمان کا حصہ رہے ہیں، 3ری دفعہ ہے. کوئی اسٹیبلشمنٹ نے تو اتفاق نہیں کرایا اپوزیشن کا. جنید اکبر انتہائی اچھی ریپوٹیشن رکھتا ہے پارلیمان کے اندر. نون والے بھی جانتے ہیں کہ یہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے، ایک سیدھا سادہ آدمی ہے.
اس کو یہ طریقے نہیں آتے ہیں. اب علی امین گنڈا پورا جنید اکبر کے درمیان کوئی کولڈ وار تو نہیں چل رہی؟ کیونکہ دیکھیں نا ان کو صدارت سے ہٹا کے پھر جنید اکبر کو کے پی کے کی صدارت بھی دی گئی ہے، یا ان کے درمیان معاملات ٹھیک ہیں؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر خان نے باوجود صدارت جنید اکبر خان کو دی ہے تو پارٹی کا مفاد اسی میں ہے کہ اس فیصلے کو تسلیم کیا جائے اور ان سے جو ہیں معاملات جو ہیں اکٹھے صوبے کے جو ہیں دونوں کو میری ریکویسٹ ہوگی، اور میرا خیال ہے کہ دونوں کو دل بڑا کرنا ہوگا، ماضی کو بلانا ہوگا. اگر ماضی میں کوئی اختلافات رہے ہیں تو اس کو بلا کے، کیونکہ ورکر کا سوچنا ہے، خان کا سوچنا ہے، پارٹی کا سوچنا ہے. رائٹ، لیکن ورکر کا سوچنا ہے، خان کا سوچنا ہے، پارٹی کا سوچنا ہے، لیکن جو اس وقت پارٹی کے حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ لوگ بڑی عوامی تحریک چلا سکتے ہیں؟ چلا بھی لی تو کیا وہ کامیاب ہو سکے گی؟ موجودہ حالات میں اس طرح کی بات تو مجھے نظر نہیں آ رہی ہیں جب تک ہم اپنا ہاؤس ان آرڈر نہ کر لیں، جب تک یہ کانا پوسیوں کی باتوں کو ہم ہمیشہ کے لیے ختم نہ کر دیں. یہ کیا سیاست ہوگی؟ کانا پوسی پہ کسی کو وزیر بنانا، کسی کو ہٹانا، کسی کو گرانا، یہ کوئی سیاست تو نہیں ہے. کانا پوسی کرنے والے کیوں گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ خان کے ان نامساعد علائد کا فائدہ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ کسر پھسر پارٹی بن گئی ہے اس وقت پھر پی ٹی آئی، یہی ہوتا رہتا ہے. خان صاحب کے پاس لوگ کسر اسی لیے جاتے پسر ہیں. گروپ ہے، گزشتہ 1.5 سال سے جب سے خان اندر گیا ہے اس کا فائدہ اٹھا کے پارٹی میں پینیٹریٹ کر رہا ہے. کیا یہ چاہیں گے خان صاحب پھر کبھی باہر آئیں؟ پھر ان کی سیاست تو ختم. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی پہلی ترجیح جو ہے اپنے مفادات کا جو ہے حصول ہیں، اور شاید سیکنڈری جو ہیں وہ خان کی رہائی بھی چاہتی ہیں. اتنے ظالم تو شاید نہیں ہوں گے. اچھا سر، خان صاحب کا اس وقت کیا مائنڈ ہے؟ وہ کیا چاہتے ہیں کہ کوئی لانگ مارچ ہونا چاہیے یا اسلام آباد پہ دھاوا بولا جائے؟ خان کی جو مزاحمت کی قوت ہے نا، یا احتجاج کی جو طاقت ہے، چاہے وہ میری شکل میں ہو، علی امین خان کی شکل میں ہو، یا چاہے دیگر لوگوں کی شکل میں ہو، اس کو ٹوٹے ٹکڑے کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. تو پھر کون لوگ وہ کریں گے اس مزاحمت اور احتجاج کو؟ اگر ہمارا یہ حشر ہوتا ہے تو آپ کو یا پورے پاکستان میں کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جی بی کے الیکشن، گلگت بلتستان کے الیکشن سر پہ ہیں، کون کمپین کرے گا؟ وہ اپوزیشن کو سارا اکٹھا کر رہے ہیں جو ہیں اس وقت فرنٹ پہ آپ کے لیڈرز کے. شاید اب ہم اپوزیشن کے ساتھ نکلیں گے تو کیا اپوزیشن کی تمام پارٹیز خاص کر مولانا نکلیں گے ساتھ؟ کوئی گرینڈ الائنس بنانے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں؟ میں کوئی امید نہیں رکھتا ہوں. مجھے لگ رہا ہے آپ سمجھ رہے ہیں احتجاج ہی نہیں کر پائیں گے. نہیں، یہ گرینڈ الائنس جو ہے نا جس کی بات آپ کر رہے ہیں، پارٹی کو، پی ٹی آئی کو گرینڈ الائنس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اپنے اوپر تکیہ کر لیں. نہیں ہو پا رہا نا. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں نا، ایک پرندہ جو شاخ پہ بیٹھا ہوتا ہے، نازک سی شاخ پہ، اس کو پتہ ہے کمزور سی شاخ ہے لیکن اس کو اپنے پروں پہ اعتماد ہوتا ہے. ہمیں اپنے پارٹی پہ کیوں اعتماد نہیں کرنا ہے؟ اپنے ورکر پہ. یہ وہ ورکر ہے نا جو پاکستان کی تاریخ میں کسی پارٹی کو نہیں ملا. وہ نکل آتا ہے لیکن آگے سے لیڈر غائب ہوتا ہے، وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، تو بیچارہ ورکر تو ہر دفعہ نکل ہی آتا ہے. تو پلاننگ اور پالیسیاں اسی طرح بنائیں کہ لیڈر بھی رہے اور ورکر بھی ساتھ رہے. کیا بات ہے. سر مجھے بتائیں عید کے بعد جو کوئی احتجاج جو ہے وہ اناؤنس ہو سکتا ہے؟ احتجاج اناؤنس تو ہو سکتا ہے، لیکن احتجاج کی جب تک اسٹریٹجی نہیں بنے گی، اور جو سب سے اہم بات ہے پی ٹی آئی میں یہ پسند ناپسند، کسر پسر، کانا پوسی، ان چیزوں کا خاتمہ نہیں ہوگا، ہم انحطاط کی طرف جائیں گے. ہماری بہتری کی کوئی امید نہیں ہے. سر لیکن بات یہ ہے کہ اگر چلتی بھی ہے تحریک کوئی، تو کیا شیر افضل مروت اس مارچ کا یا تحریک کا حصہ ہوں گے؟ میری خواہش ہے کہ وہ ذمہ داری مجھے دے، لیکن اگر آپ کراؤڈ پولر تو کہتے ہیں، ہاں، اگر ذمہ داری مجھے دے، وہ آپ کا غدار خان آپ کے خان کو نہ نکال لائے تو پھانسی پہ لٹکا دو. 3 ماہ کا ٹائم دے دیں. مجھے پتہ ہے عوام کو، قوم کو کس طرح نکالنا ہے. کیا کریں گے؟ جس طرح میں نے کیا 9 مئی کے بعد سے لے کر 8 فروری تک، اور اس جگہ پہ پہنچا جہاں اور آپ کا ہی پروگرام تھا. مجھے یاد آ گیا 9 مئی کے بعد میں نے آپ کے پروگرام میں کہا کہ میں قوم کو نکالوں گا، تو آپ نے کہا کہ یہ بڑبولی والی بات ہے. مجھے یاد ہے آپ کے الفاظ. اور پھر جب میں نے نکالا، پھر آپ کے پروگرام میں آ کے میں نے کہا کہ آپ اپنی بات بھول گئے، یا یاد ہے؟ ہوا نہیں نا اس کے بعد کچھ. عوام نکل آئی، فرض کریں آپ نے بڑی تعداد میں عوام نکالی، پھر مروت صاحب پھر کیا کریں گے؟ شاید ان حالات میں بڑی اہم بات میں کرنا چاہتا ہوں. جی. ان حالات میں، جن حالات میں اور جن لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑا ہے، اب ہمیں نارمل نہیں رہنا ہے. ابھی ہمیں پاگل بننا ہوگا.
پاگل برداشت نہیں ہوتے پھر؟ ہاں تو پاگلوں کو ختم کر دے. ہمیں اس ریاست میں، اس ملک میں جہاں ہمارے ساتھیوں کو تھاک تھاک کی گولیاں ماری گئی 26 نومبر کو، وہ ہم بھول سکتے ہیں؟ پی ایم ایل این کی حکومت اور ان کے اداروں نے ہماری پی ٹی آئی کے ایم این ایز اور سیاسی عمائدین کے ساتھ چن چن کے ایسے عوامل زیادتیاں ہوئی ہیں. لیکن میں صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں، آپ نے کہا کہ پاگل بننا پڑے گا. عوام نکل آئے، کیا کریں گے؟ پارلیمنٹ پہ حملہ، دھرنا دے دیں گے. 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ ہو سکتا ہے. 26 نومبر والے جو مناظر ہیں وہ دوبارہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں. کوئی خدا نہ خواستہ کوئی انسانی المیہ دوبارہ جنم لے سکتا ہے. کیا ہوگا اور ملک کا کیا ہوگا اس کے بعد؟ اگر مجھے ذمہ داری دیں تو میں جب لوگوں کو نکالوں گا تو ایک چیز پہ قائل کروں گا، اور وہ چیز یہ ہے، لوگوں کو بتاؤں گا کہ کم از کم 1 لاکھ لوگوں کا نکلنا ضروری ہے، نمبر 1. اور ان 1 لاکھ لوگوں کو کہوں گا کہ اگر آپ لوگ ایک دفعہ ڈٹ جائیں، 1 لاکھ لوگوں کو کوئی مار نہیں سکتا ہے. اگر مارتے ہیں اور یہ ڈٹ جاتے ہیں ہمارے ساتھ، جی یقین کریں اگر گولی چلی تو پوری خون نکلے گی ان 1 لاکھ لوگوں کے لیے، اور اس کا احساس ان کو بھی ہے. ڈٹنے سے کیا مراد ہے؟ دھرنا دیں گے، کھڑے ہو جائیں گے، کیا کریں گے؟ حملہ کرنا ہے؟ 1 لاکھ لوگ میرے ساتھ نکل جائیں اس نیت کے ساتھ کہ اگر ہم پہ گولی چلی تو ہم نے چوک چھوڑنا نہیں ہے. رات کا اندھیرا ہو، بارش ہو، دن ہو، لیکن گولیاں چلائیں، ہمیں مارتے جائیں. یقین کریں پوری دنیا اٹھے گی ہماری حمایت میں. رزلٹ کیا ہوگا پھر اس کا؟ رزلٹ یہ ہوگا، بے شک ہمیں مار دیں، مجھے مار دیں، میں لیڈ کروں گا اور ایسی جگہ کھڑا ہوں گا کہ سنائپر کو صحیح نظر آؤں گا. ہمیں مار دیں. پاگل بننا ہوگا تو تب کہیں جا کے ان کی دماغ کو ہم ٹکانے لگا سکتے. آپ سنائپر کو نظر آ گئے، ایسی جگہ کھڑے ہوئے اور اللہ نہ کرے کو نقصان ہوا تو پھر کیا ہوگا ورکرز کا؟ میں یہ اگر قربانی دے لیتے ہیں تو کیا خیال ہے کہ آپ کی قربانی تو ہو گئی نا، تحریک ناکام ہو جائے گی. نہیں، دوسرا شیر افضل مروت کون؟ میرا خیال ہے اگر ہمارے خون سے قربانی اور انقلاب نہیں آئے گا، یقین کریں کہ ساری وہ کہتے ہیں نا کسریں پوری ہو جائیں گی. خان صاحب جو آرمی چیف وہ خطوط لکھ رہے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ خان صاحب کے عوامل کا میں متصف تو نہیں ہوں کہ میں کہوں کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں. مطلب خان صاحب کی یہ حکمت عملی ٹھیک ہے؟ خان صاحب کی سوچ، ان کی اپروچ، ان کے حالات، ان کے فیصلے، ان کے مشاہدے وہ بہتر جانتا ہے. یک طرفہ خط و خطابت جو ہو رہی ہے اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ آرمی چیف یہ یک طرفہ نہیں ہے. سابق وزیر اعظم ہیں، ملک کی سب سے بڑی پارٹی کا وہ لیڈر ہیں، اور اگر انصاف ہوتا تو آج بھی وزیر اعظم ہوتا. جواب نہیں آ رہا. ایک منٹ، تو میں یہی، اگر جواب نہیں آ رہا ہے تو یہ تکبر ہے جو نہیں ہونا چاہیے. آپ نہیں سمجھتے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فوج کی طرف سے بھی خان صاحب کے خطوط کا پازیٹیو جواب آئے تو پھر آپ لوگوں کو اپنی پالیسیز بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے نا؟ آپ دیکھیں کہ جس قسم کی کریکٹر اسیسینیشن اور فوج کے حوالے سے جو کچھ آپ کے سوشل میڈیا کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کے بعد کیا یہ فوج نہیں دیکھ رہی ہے؟ کیا اس کے بعد کوئی جواب رہ جاتا ہے کہ وہ پھر آپ سے بات کریں، یا کوئی وجہ رہ جاتی ہے؟ میں نے تو خود ہمیشہ بڑی ایڈاکسی کی ہے کہ یہ فوج پہ تہمت نہ درو، گالم گلوچ نہ کرو. غلط ہے. مجھے اس کا صلہ یہ دیا گیا کہ وہ فوج کو چھوڑ کے مجھے گالیاں دے رہے ہیں. جبران الیاس، آپ انہیں اون کرتے ہیں، ڈس اون کرتے ہیں؟ چونکہ ایک تاثر یہ خان صاحب کا ایکس اکاؤنٹ وہی آپریٹ کرتے ہیں اور وہی ٹویٹ کرتے ہیں. جبران الیاس اور ایک اور ہیں من سے ہزارہ سے ہیں، اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، سینٹ کی سیٹ بھی مانگ رہا تھا، مشوانی. یہ اب مشوانی اس کمپین کا سرخیل ہے جو میرے خلاف لانچ ہوا ہے. یہ آفیشیل میڈیا کا جو ہے انچارج ہیں، اور انہی کے زیر نگرانی جو ہیں 1 سال سے میری تحقیق ہو رہی ہے. اور یہ مشوانی جو ہیں اور جبران الیاس دونوں، جبران الیاس اور بھی ہیں. اچھا. اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں، سینیٹر، اس کو جب اس کا مسئلہ آیا تو یہ سینیٹر بننا چاہتا ہے. اور بھائی ایک تو طرف سے پارٹی سے تنخواہ لے رہے ہو، پارٹی کے ڈیجیٹل میڈیا فنڈ کا کوئی آڈٹ ہی نہیں ہے. خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، خان کا ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ ہے، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، اور پھر اوپر سے یہ لوگ باپ بننے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت سارے ان کے کچھ مسائل ہیں. یہ دیکھو، ان لوگوں نے ہمیں بہت نقصان دیا ہے. جی، میں نے کلم کلا کہا تھا کہ باز آ جاؤ، یہ فوج کو گالیاں دینے سے باز آ جاؤ. آپ دلیل سے بات کریں نا، ان کو ملامت کریں، اپنی یہ غلط کیے، یہ غلط کیے. گالی دینا ضروری تو نہیں ہے. ان کی دیے گئے گالیوں کا
نقصان اور اس کی کسر ہم سے، خان سے اور پی ٹی آئی سے یہاں پاکستان میں نکالی گئی ہے. ان کی سزا لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ انہوں نے اور پھر عادل راجہ جیسے لوگوں نے جو سکینڈل لائے اور جو انہوں نے جو ہیں ایکٹریسوں کی، وہ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ ایکٹریس جو ہیں ان کو بھی بدنام وہ کیا. عادل راجہ نے کی تھی. عادل راجہ نے کی تھی. عادل راجہ کو آپ ملک دشمن کہتے ہیں، لیکن خان صاحب عادل راجہ نے کی تھی، لیکن تشہیر تو مشوانی جیسے لوگوں نے دی تھی. جو سینیٹر بننا چاہتے ہیں پی ٹی آئی. ہاں وہ تو ساری یہ جو ہیں اس کو جو ہے ٹرین تو انہوں نے بنایا تھا. سر یہ مشوانی چلے کیسے گئے؟ وہ تو پاکستان کے اندر ہی تھے، وہ باہر کیسے چلے گئے؟ جتنے لوگ گئے ہیں ان سے میرا ایک سوال بنتا ہے کہ ارشد شریف صاحب کا بڑا نام لیتے تھے. کچھ اور لوگ بھی ہیں. جی میں سمجھ گئی. تو ان کے ساتھ یہ ڈیل ہوئی تھی کہ ارشد شریف کا نام نہیں لینا ہے. کبھی کوئی 6 مہینے سے کسی نے ان حضرات کے ولاگ سنے ہیں؟ کبھی کوئی ان کے لیے آواز اٹھانا دیکھا ہے؟ سر میں ان پہ بھی آتی ہوں جن کی آپ بات کر رہے ہیں، لیکن عادل راجہ کو آپ کہتے ہیں یہ ملک دشمن ہے، لیکن خان صاحب نے آج تک ان کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں کہا. اور جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز یہ غلط شوق سے ہے. سنتے خان نے اعلان ڈسون کیا ہے، پارلیمانی پارٹی نے عادل راجہ کو ڈسون کیا ہے. بیرسٹر گور صاحب اس پہ بولے ہیں، ہم سب بولے ہیں، لیکن جو نوجوان ہیں اب تو عادل راجہ کی اوقات، وہ تو بیکاری بن گیا ہے. ہر وقت مانگتا ہے جی میرے خلاف کیس ہو گیا ہے. اور جو اس کے فالوور تھے، ابھی آج پرسوں میں نے ایک ویڈیو دیکھی، 14 لوگوں نے اس کی ویڈیو دیکھی تھی. تو جو آپ کہتے ہیں ملک دشمن ہے، را کا ایجنٹ ہے، لیکن وہ پی ٹی آئی کو کیوں سپورٹ کرتا ہے؟ پی ٹی آئی کو کدھر سپورٹ کرتا ہے؟ پی ٹی آئی کا تو اس نے پٹھا بٹھا دیا ہے. پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے کے چکر میں جھوٹ بول کے 9 مئی کو یہ آپ اس کی لائیو ٹرانسمیشن سنیں، لوگوں کو بتا رہے فوج کی رجمنٹیں پی ٹی آئی کے حق میں بغاوت کر کے نکل آئی اور یہ یونٹیں پہنچ رہی ہیں. اتنا جھوٹا آدمی. اور جناب علی لوگوں کو کہتا ہے لائیو ٹرانسمیشن پہ آپ لوگ جی کیوں پہنچے، آپ فلاں، یہ پی ٹی آئی کا وفادار ہوا. آپ کے نزدیک عمران ریاض بھی ملک دشمن ہے؟ عمران ریاض صاحب کو کچھ جو ہے وہ پریمیم ملنا چاہیے. میں اس کے ساتھ مزید اپنے تئیں بگاڑ نہیں کرنا چاہتا ہوں. وہ اسے کہتے ہیں میں نے بڑی مصیبتیں جھیلی ہیں اور میں 1 سال جیل میں بھی رہا ہوں، اور میں جب ملک سے نکلا بڑی مشکل سے زندگی بچا کے تو 3 سیب لے کے نکلا، اور یہ سب میں نے خان کے لیے کیا ہے. میں انتظار کروں گا کہ مجھ پہ کوئی ایک دفعہ الزام تراشی اور کر لے تو پھر میں دوبارہ آپ سے ہی بھی لاگ کر کے اس کا جواب. ملک سے یہ کیسے چلے گئے باہر؟ ویسے کسی نے تو مدد کی ہوگی نا. گدے پہ گئے ہیں، خچر پہ. وہ تصویریں میں نے دیکھی ہے. اگر وہ مزید کوئی ولاگ کرنا چاہیں، کچھ الزامات یا کوئی گالی بریگیڈ کو کوئی یہ مشوانی اور یہ ٹشوانی، یہ سارے مل کے لگ جاؤ. گالی بریگیڈ جس کو آپ بڑا فخر کرتے ہیں کہ یہ خان کا ہتھیار ہے، خان کا ہتھیار آپ لوگ نہیں ہیں، خان کا ہتھیار پی ٹی آئی میڈیا والنٹیئرز ہیں، جو آزاد منش لوگ ہیں جنہوں نے خان کا بغیر کسی لالچ کے، کسی تنخواہ کے خان کا پیغام پہنچایا ہے. خان صاحب کو کتنا عرصہ اور جیل میں دیکھ رہے ہیں آپ؟ لمبا عرصہ جیل میں رہیں گے یا جلد باہر آ جائیں گے؟ اگر ہم نے اپنے معاملات سیٹ کر لیے اور آرڈر میں اپنے ہاؤس کو لے آئے تو جولائی تک خان کو نکال سکتے ہیں. جولائی تک؟ پچھلی دفعہ شہریار آفریدی تھے، وہ ہمیں اپریل 2025 کی ڈیٹ دے کے گئے کہ خان صاحب باہر آ جائیں گے. لیکن یہ ڈیٹ دینے کا فائدہ نہیں. ملک میں ایک مافیا قابض ہے، زبردست ہی ہے. اب یا تو عوامی مزاحمت پہ ہم نکال سکتے ہیں یا پھر عدالت ہی نکالے گی. سر ان کو ظاہر ہے سڑک سے تھوڑی نکالنا ہے ان کو. نہیں، یہ غلط ہے. ان عدالتوں سے اب تو کوئی توقع ہی نہیں رہی نا. یہ کیا عدلیہ کاشر کر دیا 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں. کون سی عدالتیں رہے گی؟ 14 سال کی سزا ہوئی ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں. کیسے باہر نکالیں گے آپ ان کو؟ 14 سال تو پہلے سائفر میں بھی ہوئی تھی، عدت میں بھی ہوئی تھی اور توشہ خانے میں بھی ہوئی تھی. کیا اثر ہوا؟ عدالت سے ہی ہوئی تھی نا، اور عدالت سے ہی ضمانتیں ہوئی. یہ کون سی عدالتیں تھی؟ جس ملک میں کسی دور میں ثاقب نثار پیدا ہو، کوسے پیدا ہو، بندیال پیدا ہو، اور جس ملک کی عدالتوں کے فیصلے سنائے جانے سے قبل واٹس ایپ پہ. ثاقب نثار خان صاحب کے بڑے پسندیدہ ہیں، خان صاحب تو ان کی بڑی تعریف کرتے ہیں. وہ ثاقب نثار جو ہیں کوئی کسی کا پسندیدہ نہیں ہوتا ہے. ہر ایک حالات واقعات کے تحت پاکستان میں کلیدی عہدے پہ بیٹھ کے اپنی ہی ملک کی کال اتار رہے ہیں. مطلب یہ وقت کے ساتھ ساتھ پسند ناپسند بدلتی رہتی ہے، اور پینما کا فیصلہ وہ غلط تھا میاں صاحب کو نکالنے کا. اس کا مطلب ہم سر آپ وہ بات کریں جو اس وقت میاں نواز شریف اور مسلم لیگ نون کا نیریٹو ہے. کیا خان صاحب ایسے سمجھتے ہیں؟ خان صاحب، میں خان صاحب تو نہیں ہوں، میں تو ایک وکیل ہوں. تو میں ہر ایک فیصلے کو قانون کی کسوٹی پہ پرگوں گا. آپ خان صاحب کے لائل نہیں ہیں، آپ ان کے نیریٹو کو لے کے آگے نہیں چلتے. اچھا، لائل کا یہ مطلب ہوا کہ میں جو ہوں
फैज हमीद को अच्छा कहूं? कभी मैंने उसको अच्छा कहा है? मैंने हमेशा उस पर तनकीद की है। मैंने बाजवा को कभी अच्छा कहा है? मैं तो हमेशा अपनी जाती राय रखता हूं। लॉयल्टी मेरी खान के नैरेटिव की हद तक है, खान के पार्टी के कास की हद तक है, लेकिन इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स पे, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट पे मैं इस वजह से कोई ईमानदारी से राय न दूं कि जनाब अली खान की दूसरी राय है, ये गलत है। आप भी आपने कहा मैं खान साहब का नैरेटिव, आप उनके साथ है ना, तो उनका नैरेटिव यही है कि मियां नवाज शरीफ और नून लीग को वो चोर डाकू कहते हैं। चोर डाकू कहना अलग मसला है, और तो इसी वजह से तो कहते हैं, वो कहते हैं ना पनामा में सजा हुई इनको। तो पनामा में चोर डाकू होने की वजह से सजा तो नहीं हुई है, बेटे से तनख्वाह न लेने पे हुई। तो हुई सजाएं किसने दी थी? अदालतों ने दी थी ना उनको ये सजाएं। पाकिस्तान में यही फाइजी सा जैसी अदालतें हैं। उस वक्त बाजवा और साकिब निसार की जोड़ी थी, और आजकल ये मौजूद है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फाइजी सा। एहतसाब अदालत ने सजा दी थी ना, जज अरशद मलिक की और जोड़ी थी मोहम्मद बशीर की, जिन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सजाएं दी थी, और वो सजाएं जो है फिर वो जज भी किधर गए? अरशद मलिक, अल्लाह ने उसका क्या असर किया? और जो बशीर साहब थे, उस दिन मैं देख रहा था किसी शादी के फंक्शन में, देखा लोगों से मुंह छिपाते फिरते हैं। गलत फैसले दिए इसलिए। गलत, ये मुंसिफी तो नहीं हुई। इस वक्त जो फैसले दे रहे हैं, क्या वो भी मुंह छुपाते ही फिरेंगे फिर? वो कादी फैजी साहब का क्या हाल है जरा पूछो तो सही। लंदन में या पाकिस्तान के अंदर या दुनिया में कहीं मुंह दिखाने के काबिल तो रहा ही नहीं। कुछ खबर आ रही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पे उनको कंसिडर किया जा सकता है। मतलब ये कि मुल्क की जो है ताबूत में आखिरी कील ठोंकने की तैयारियां हो रही है, अगर ऐसा सोचा जा रहा है तो। मतलब ये आप क्या करने जा रहे हैं इस मुल्क के साथ? हुकूमत कब तक चलती नजर आ ये रही है? निजाम चलेगा डंडे के जोर पे 5 साल तक, जब तक पाकिस्तानी गैरत का के बैसियत कौम उठ के इस हुकूमत, इस निजाम को बिगनो न कह दे। खान साहब से खबर है कि आपको खान साहब ने मुलाकात के लिए बुलाया है, ये ठीक बात है? जी, कब जा रहे हैं फिर? जब दिन का तयन हो जाएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि फिर जाऊं और फिर कोई। अभी तो मुलाकात पे पाबंदी है ना? लेकिन मुलाकात की पाबंदी तो वक्त ही है ना। तो मना लेंगे खान साहब को, कन्विंस कर लेंगे आप? कोई मनाने की कोशिश नहीं करूंगा। फिर किस लिए मनाऊंगा? मैंने किया क्या है? आप क्या वहां में जाके भी यही नारा लगाएंगे कि मुझे क्यों निकाला? खुदा की कसम पूरी चीख के नारा उनके सामने लगाऊंगा। मेरा हक है, मेरा लीडर है, उनसे गिला करूं क्यों बार बार मुझे निकाल रहा है? और अगर खान इन लोगों को शटअप कॉल दे दे और अपनी ये ऑफिशियल मीडिया को, जो 1 साल से उन्होंने मेरी जो है बैंड बजाई हुई है, और अब तो मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपनी सोशल मीडिया टीम जो है 10,000 लोगों पर मुश्तमिल बनाऊंगा, लेकिन एक दफा खान साहब के नोटिस में दूंगा, फिर मैं देखूंगा कि ये लोग किस तरह हमारी बैंड बजाते हैं या हम इनकी बैंड बजाते हैं। मतलब बैंड बजाने का फुल प्रोग्राम है आपका? बिल्कुल। तो अगर खान मैं तो कहता हूं गालियां और दो मुझे, ताकि और आपकी जो है हम अक्स को लोगों को दिखा सकें। और मैं कहता हूं, चैलेंज करता हूं ये यूट्यूबर को और साफियों को, मेरे खिलाफ विलाग करो, इल्जामात लगाओ, ताकि मैं आपकी अब तसली बख्श तरीके से इलाज कर सकूं। पहले मुझ पे ये चिड़िया बैठी थी, डिसिप्लिन नाम की। अच्छा, और अब डिसिप्लिन गया बाढ़ में। अब आप होंगे और मैं होऊंगा, और मैं इलाज की तैयारी भी कर रहा हूं। अच्छा। इस अंदाज में आप लोग बोलते हैं ना, इससे इंशाल्लाह बेहतर अंदाज में मैं कोशिश करूंगा कि उन इल्जामात का तुर्की बतुर्की है कि तरकी बतरकी है, तुर्की बतुर्की जवाब दूं। तो तैयारी आप कर रहे हैं तो वो अच्छा जाएगा ना? ऐसा तो नहीं होगा प्रोग्राम उनका बढ़ेगा, हमारा प्रोग्राम चढ़ेगा। अच्छा, और आखिरी बात, अगर खान साहब नहीं कन्विंस हुए फिर आप क्या करेंगे? क्या मतलब कुछ सोचा होगा ना कि मैं नेशनल असेंबली की सीट से रिजाइन कर दूंगा, या मैं दोबारा इलेक्शन लड़के आऊंगा, या कुछ नए फैसले करूंगा, सियासत छोड़ दूंगा? सियासत में ये सारे इस दलदल में अगर मैं फंसा हूं तो खान की वजह से। क्या इसमें खूबी है? कोई 2 साल से वकालत से भी गए, घरों से भी गए, नून दुश्मन, पीपल पार्टी, एजेंसियां, पुलिस, कोई हमें पसंद ही नहीं करता है। जिन्होंने पसंद करना था वो हमारी ट्रोलिंग कर रहे हैं, जिन्होंने हमें डिफेंड करना था वो हमें गालियां दे रहे हैं। इस सियासत में क्या है? अगर खान कहते हैं सीट उनकी कदमों में रख के टाएं टाएं करके चला जाऊंगा, ये याद रखें। खान ये कहेंगे, और अगर वो जो इस वक्त फ्रंट पे लीडरशिप है उनमें से किसी ने कहा कि अब इस्तीफा दें, आपको निकाल दिया पार्टी से, तो उसको लानत दे दूंगा जो ये कहेगा। अच्छी बात तो नहीं है ये कहना। क्या मतलब नहीं कहना? मतलब उनकी औकात क्या है कि ये मुझसे इस्तीफे मांगे? खान साहब कहेंगे तो दे देंगे?
خان میرا لیڈر ہے، باقی یہ سارے جو ہیں اپنا کام کریں. بہت بہت شکریہ شیر افضل مروت صاحب آپ کا. اپنا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.